ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ آج ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کا، دین الحق کا۔ اب باری ہے موجودہ دور کے اسلام کے مشہور اسکالر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ آپ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن جسمانی ڈاکٹر چھوڑ کر روحانی ڈاکٹر بن گئے، اور آپ کا خصوصی مطالبہ ہے تو قابل ادھیان۔ ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو اس میدان میں نہایت ہی مہارت عطا کی ہے، تاہم آپ اپنے آپ کو مقابل ادیان کا ایک ادنا طالب علم شمار کرتے ہیں۔ آپ کا موضوع سخن ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے معروف اور مدلل انداز میں سامعین کے دلوں کو منور کریں۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو میں کہوں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے، تو ممکن ہے کہ اس تقریر میں جو میں اردو میں کرنے جا رہا ہوں کافی غلطیاں ہوئیں گی۔ اسی لیے میں تقریر کے پہلے آپ سب لوگ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں مٹن بریانی، چکن بریانی یا پلاؤ آتا ہے۔ دعویٰ کی معنی ہوتی ہے بلانا، an invitation۔ اور آج ہم کھانے کی دعوت کا ذکر نہیں کرنے والے ہیں، آج ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کا، دین الحق کا۔ اصلاح کی معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ اصلاح ہم مسلمان سے کرتے ہیں۔ خصوصی طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے غیر مسلمان کے لیے، اور اصلاح استعمال ہوتا ہے مسلمان کے لیے۔ اور اس تقریر کے شروعات میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورت ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورت ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورہ ہے، اور ہر سورہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ ممبئی کے سڑک پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک لنکنگ روڈ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ کا یا آپ کی والدہ کا
بھاگتا ہے آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ واپس دو، گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ واپس دو، ٹانگ توڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہلی چند آیتوں میں ذکر ہوتا ہے ایک معاہدہ مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نمبر 5 پہ آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکوں کو تنبیہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موضوع پہ فوراً آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سورہ 24 میں ذکر ہوتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہم مسلمان سے مخاطب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے بیویاں ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والد ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کے بیویاں ہو، آپ کے رشتہ دار ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، آپ جس جائیداد اکٹھے کیے ہیں، آپ جس تجارت کر رہے ہیں، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، اگر آپ ان 8 چیز آپ کے والد، آپ کے بیٹوں، آپ کے